أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم 17ویں پارے کی جو ابتدا ہے سورۃ الانبیاء، انشاءاللہ آج وہاں سے ہم بات کی ابتدا کریں گے. لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں تھی جو ہماری 16ویں پارے کے آخر میں ایک آیت رہ گئی تھی، بڑی اہم ہے وہ آیت، اس کا بتانا بڑا ضروری ہے. پہلے میں سورۃ الانبیاء کا بتا دوں کہ سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مناسبت سے اس میں تقریباً 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے. 17 انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات یہاں پہ ذکر کیے ہیں، تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے. نبیوں کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء رکھ دیا. اس سے پہلے ایک آیت جو ہے سورۃ طٰہٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ بڑی عجیب آیات ہیں، بڑی عجیب آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اے میرے نبی، اپنی آنکھیں آپ ان چیزوں کی طرف نہ اٹھائیں جو عارضی دنیا کے اندر فائدہ پہنچانے والی ہیں. یہ چیزیں تو دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی رنگینیاں ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال دیں. یہ چیزیں ہم نے کیوں پیدا کی ہیں؟ دنیا کی ساز و سامان، نعمتیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ یہ آزمائش کے اندر ڈال دیے جائیں، لوگوں کا امتحان لیا جائے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی دی گئی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے. ہمارا آپ سے روزی کموانے کا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ روزی کمانے کے اندر لگ جائیں. نحن نرزقک، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، آپ ہمارے کاموں کے اندر لگ جائیں، دین کے کاموں میں لگ جائیں، روزی کی ذمہ داری ہماری ہے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تو متقین ہی کا ہوتا ہے، ایمان والوں کا اچھا انجام ہوتا ہے. اس آیت کی ذرا تھوڑی تفصیل بیان کرنا بڑا ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں
اصل میں یہ جو آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام تو دنیا سے ویسے ہی بے رغبت تھے، آپ علیہ السلام تو دنیا کی طرف ویسے ہی مائل نہیں ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے مالداروں اور سرمایہ داروں کو قسم قسم کی دنیاوی نعمتیں اور رونقیں جو حاصل ہیں، اے میرے نبی آپ ان کی طرف نظریں نہ اٹھائیے، کیونکہ یہ سب عیش فانی اور چند روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اور آپ کے واسطوں سے ایمان والے کو دی ہے، وہ ان نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان دنیا داروں کو عطا کی ہے۔ دنیا میں کفار اور فجار کی عیش و عشرت اور دولت حشمت یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیزیں دیکھ کر ہر شخص کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندے ہیں، ناپسندیدہ بندے، تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیوں ہیں؟ اور جو ایمان والے ہیں، اطاعت شعار ہیں، ایمان والے ہیں، یہ غربت و افلاس میں کیوں رہتے ہیں؟ یہ سوال ہر ایمان والے کے دل میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ کے ناراض کردہ بندے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ انہیں زیادہ کیوں نوازتا ہے؟ اور جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ انہیں غربت اور افلاس، کسمہ پرسی کی حالت میں کیوں رکھتا ہے؟ یہ اکثر ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے۔ یہ سوال حضرت عمر فاروق جیسی ہستی کے دل میں بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ، وہ اس چیز سے بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کو اور منافقین کو تو بہت زیادہ مال و دولت دے رکھی ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق نے اظہار بھی کیا۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام ایک بوریے کے بستر پر آرام فرما تھے، اور بوریے کے بستر پر لیٹنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر اس ٹاٹ کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ ٹاٹ کے نشان دیکھے تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا اور ان کے یہاں کے ملکوں کے رہنے والے عمراء اور اغنیاء کیسی کیسی نعمتوں اور راحتوں میں پڑے رہتے ہیں، اور آپ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ لیٹنے کے لیے اچھا سا بستر بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے پاس اعلیٰ قسم کی پوشاکیں، بستر، لباس ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم اب تک شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی لذات و محبوبات اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ان کو دے دی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں عذاب ہی عذاب ہے۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینت اور راحت اور طلبی سے بالکل بے نیاز، بے فکر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا حصہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک ایک فقیر کا نام لے کے اللہ سوال کرے گا حشر کے میدان میں، جو فقراء اور جو غرباء ہوں گے، لیکن ہوں گے دیندار، شرط دیندار ہونا ہے۔ ایسے نہیں کہ فقر اور غربت میں اور انسان جو ہے وہ قسمہ پرسی کی حالت میں اللہ سے اور دور چلا جائے، یہ زیادہ عذاب کا حقدار ہے۔ ہاں، انسان غربت، افلاس، تنگی میں اللہ کے قریب ہو تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نام لیں گے، اے میرے بندے، اے میری بندی، تو مجھ سے راضی تو ہے؟ دنیا کے اندر جو تجھ پر آزمائشیں آئی ہیں، کیا آج تو مجھ سے راضی تو ہے؟ یاد رکھ میرے بندے اور بندی، میں نے تجھے دنیا میں اس وجہ سے غم اور پریشانیاں نہیں دی تھی، اس وجہ سے غربت نہیں دی تھی کہ میں تجھے پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس وجہ سے غربت اور افلاس دیا تھا کہ میں تجھے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے اندر آج کے دن نوازنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے تجھے غربت میں رکھا۔
اس وجہ سے رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر ایمان والے تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہمیں کوئی نعمت نہ ملتی، ساری کی ساری نعمتیں اللہ آج عطا کر دیتا، اللہ آج عطا۔ تو غریبوں سے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے اللہ پوچھے گا، اور اللہ کا ایک دفعہ پوچھنا ان کے سارے غموں کو ختم کر دے گا۔ اللہ کا ایک دفعہ ان سے ملاقات کر لینا دنیا کے سارے غموں کو مٹا دے گا، سارے غموں کو مٹا دے گا۔ تو اللہ مل جائیں، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ سوال کر لیں، اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہے، اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، بڑی غربت ہے، بڑا افلاس ہے، اللہ نے گھر بھی کوئی نہیں دیا، گھر نہیں دیا تو ایک دفعہ بارش آئی تو کسی غار میں گھس گئے، غار میں گھسے تو اندر شیر بیٹھا ہوا تھا، شیر بیٹھا ہوا تھا، واپس آ گئے، کہنے لگے یا اللہ تو نے ایک شیر کو تو گھر دیا ہے لیکن عیسیٰ کے بیٹے مریم کو گھر بھی کوئی نہیں دیا، عیسیٰ کے بیٹے مریم کو گھر بھی نہیں۔ وحی آئی کہ ہم نے آپ کے لیے سب کچھ آخرت میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سب اللہ وہاں پہ دیں گے۔ تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے اپنی اولاد کے لیے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کے رزق کو بقدر گزارا بنا دے، زیادہ رزق نہ دے میری اولاد کو، میری اولاد کو تھوڑا رزق دے، کہیں زیادہ رزق میں لگ کے تجھ سے غافل نہ ہو جائیں، تجھ سے دور نہ ہو جائیں، اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے۔ عجیب دعا کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تو انسان کو چاہیے دنیا میں لگ کے اپنے سے نیچے والوں کی حالت دیکھے، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کی حالت دیکھے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہمیشہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جن کو اللہ نے گھر بھی دیا ہے، کرائے کا کیوں نہ ہو، وہ یہ سوچیں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو بغیر گھروں کے رہ رہے ہیں، خانہ بدوش ہیں جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گھر تو دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے پیسے تو دیے ہیں کہ ہم کرائے کے گھر کا کرایہ ادا کرتے رہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ شکر کی توفیق ملے گی، اور دین کی طرف سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے کہ یا اللہ تو نے ان کو نیک بنایا، ان کو نیکی کی توفیق دی، یا اللہ ہمیں مزید نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مزید اپنا قرب عطا فرما۔ تو دین کی طرف سے، دین کی لائن سے اوپر والوں کو دیکھنے میں فائدہ ہے، اور دنیا کی لائن میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے میں فائدہ ہے۔ دنیا کی لائن میں جب بھی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے پریشان ہوں گے، پریشان ہوں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، شکوے شکایتوں کا موقع مل جائے گا۔ تو دین میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، یا اللہ آپ نے ہمیں صحت تو دی ہے، فلانے کے پاس تو صحت بھی نہیں ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں گھر تو دیا ہے، فلانوں کے پاس تو لاکھوں لوگ دنیا میں گھر بھی نہیں ہیں، یا اللہ آپ ہمیں تازہ کھانے کو تو دیکھیں، کتنی تیری مخلوق ہے جو باسی کھانے کھا کے، سوکھی روٹیاں کھا کے گزارا کرتی ہے، یا اللہ تو نے ہمیں صحت عافیت تو دی ہے، سکون تو دیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سکون کی نعمت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں، اگر کوئی ہم سے کہے نا اپنی ایک آنکھ ہمیں 2 لاکھ روپے میں، 20 لاکھ روپے میں، 1 کروڑ روپے میں دے دو، کوئی اپنی آنکھ دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی ہمیں کہے نا اپنی ناک کاٹ کے ہمیں دے دیں، بدلے میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے، ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اتنا قیمتی بنایا ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہے ہی، دنیا میں بھی 1 کروڑوں اربوں روپے کا ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو بڑا قیمتی بنایا ہے، بس ہمیں ان چیزوں کی قدر کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جوتیاں کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کے لیے جا رہے ہیں، تو جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے ہیں، شکوہ کرنے جا رہے تھے کہ اللہ تو نے اتنا بڑا آدمی بنا دیا، علم دے دیا، لیکن پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں کوئی نہیں دی۔ اسی شکایت کے لیے جا رہے تھے تو مسجد کے دہلیز پہ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو بغیر پاؤں اور ٹانگوں کے ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ فوراً واپس پلٹ گئے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں اگرچہ جوتیاں کوئی نہیں دی، اس کے پاس تو پاؤں بھی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس تو پاؤں بھی کوئی نہیں ہے۔
تو اللہ کے شکر کے بہانے اور موقع تلاش کرنا، بہانے اور موقع تلاش کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک قصہ جو اسی حوالے سے کہ دنیا کی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک قصہ صحابہ کو سنایا کرتے تھے کہ ایک کافر تھا، کافر کا انتقال ہونے لگا، تو انتقال سے پہلے کافر نے مچھلی طلب کی کہ مجھے مچھلی چاہیے، مچھلی چاہیے۔ مچھلی کا موسم کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دریا میں مچھلی ڈال دی جائے، دریا میں مچھلی ڈال دی گئی، وہ اچھلنے لگی تو مچھیروں نے مچھلی کو پکڑ کے گاؤں میں لا کے بیچنا شروع کیا۔ وہ کافر کی جس کی تمنا یہ تھی کہ میں مرنے سے پہلے مچھلی کھاؤں، تو اس کی تمنا اللہ نے پوری کروا دی، مچھلی کھائی، مچھلی کھا کے فوت ہو گیا۔ ادھر اسی وقت میں ایک مسلمان گھر میں پانی مانگ رہا تھا، پانی پانی، گھر میں ایک ہی کٹورا پانی کا تھا، ایک ہی کٹورا پانی کا تھا۔ وہ پانی جب اس نے پینے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا پانی والا کٹورا گرا دیا جائے۔ اب یہ پانی منہ کے قریب کرنے لگا، فرشتوں نے آ کے جو دھکا دیا وہ کٹورا زمین پہ گر گیا۔ اب یہ پیاسا مر گیا، مسلمان پیاس میں تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ عجب واقعہ، آج آپ نے ہمیں عجب حکم دیا، کافر تیرا نافرمان بندہ مرنے سے پہلے بھی مچھلی کھلا رہے ہیں اور مسلمان تیرا فرما بردار بندہ اسے پیاس اور بھوک میں مار رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو کافر تھا اس کی کچھ نیکیاں ہمارے ذمہ رہ گئی تھیں، اس نے دنیا میں جو اچھے کام کیے تھے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہم دنیا میں ہی دینا چاہتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھے کاموں کے عوض میں ہم نے دنیا میں اس کی مچھلی کھلا کر جو تمنا تھی پوری کر دی اور اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ اور یہ جو ہمارا مسلمان بندہ تھا ہم نے اس کے لیے جنت میں بہت بلند مقام طے کر رکھا تھا کہ اس کو بڑا بلند مقام دیں گے، لیکن اپنی نیکیوں کی وجہ سے یہ اس مقام کا حقدار نہیں بن پا رہا تھا، تو ہم نے مرنے سے پہلے اس کے اوپر پیاس طاری کر دی، مشقت میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا، تاکہ اس آزمائش پر وہ صبر کرے اور اس کے بدلے میں وہ مقام جو جنت میں ہم نے طے کر رکھا تھا وہ حاصل کر لے۔ اس کو وہ بلند مقام دینے کے لیے دنیا میں پیاسا مار دیا۔ تو اللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں جن کو دے رہے ہوتے ہیں ان کا شاید آخرت میں حصہ کم کر دیتے ہیں، اور جن سے دنیا میں لے رہے ہوتے ہیں اللہ ان کے آخرت میں بڑے بڑے درجات بنا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے درجات، عالی شان محلات۔ ہر دو درجوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو 6623 درجے بنائے ہیں، ہر دو درجوں کے بیچ میں 500 سال انسانی آنکھ کی مسافت کا فاصلہ ہے، 500 سال انسانی آنکھ کی مسافت کا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، جو نیچے کے والا جنتی ہے اسے بڑی عمدہ قسم کی خوشبو محسوس ہوگی، بہت عمدہ قسم کی خوشبو وہ سونگے گا، یعنی اس کی جنت میں بھی وہ خوشبو نہیں تھی جو وہ سونگ رہا ہے۔ فرشتوں سے حیران ہو کے کہے گا یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے جو تم سے اوپر والا جنتی ہے اس نے کروٹ لی ہے، اللہ اس کی کروٹوں سے یہ خوشبو پیدا فرما رہے ہیں جو نیچے کی جنت والوں کو سنگھائی جا رہی ہے۔ ابھی رشک کرے گا، نیچے والا جنتی کہے گا کہ اس نے کیا کام کیا تھا جو اسے اتنی بلند و بالا اللہ نے جنت عطا کی کہ اس کی کروٹوں سے وہ خوشبو پیدا ہو رہی ہیں جو ہماری جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے دنیا میں جب امتحان گاہ تھی، محنت کے وقت میں تم سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، بدلے میں اللہ نے یہ جنت عطا کی۔ تو ایک ایک دفعہ اللہ اکبر اور ایک ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کہ اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ تو یہ دنیا ہے کرنے کی جگہ، یہاں جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اے میرے نبی دنیا کی چیزوں کی طرف، دنیا کے ساز و سامان کی طرف اپنی نظریں نہ اٹھائیں، ان کو دیکھ کر آپ کا جی نہ للچا جائے کہ یہ تو دنیا کی رہنے والی چیزیں ہیں، اصل چیزیں اللہ کے ہاں ہیں، آخرت والی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام تو بلکہ فرمایا کرتے تھے انی اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من زہرۃ الدنیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دنیا کی دولت اور زیب و زینت ہے جو تم لوگوں پر کھول دی جائے گی، جو تم لوگوں پر کھول دی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کو پہلے خبر دی کہ آئندہ زمانے میں تمہاری فتوحات دنیا میں ہوں گی، مال و دولت عیش و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی۔ صورتحال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں ہے بلکہ ڈرنے کی ہے کہ جس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتنہ بتا رہے ہیں اس چیز کو ہم نعمتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے مجھے یہ خطرہ اور خوف نہیں ہے کہ تم پر فقر آئے گا، بلکہ یہ خطرہ اور خوف ہے کہ دنیا اپنی زیب و زینت کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گی اور تم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں، نماز کی تاکید کرتے رہیے، نماز کا حکم کرتے رہیے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب کبھی عمرا اور سلاطین ان لوگوں کی دولتوں پر تمہاری نظریں پڑی تو فوراً اپنے گھر لوٹ جاؤ اور گھر والوں کو نماز کی دعوت دینا شروع کر دو اور یہ آیت سنایا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی رات کو تہجد میں جاگتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیا کرتے تھے، جگاتے تھے اور یہ آیت پڑھ کے سناتے تھے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی آپ خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو بھی نماز کا کہیے، گھر والوں کو بھی نماز کا کہیے۔ پھر آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے زور علم اور عمل سے پیدا کرو، بلکہ یہ معاملہ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ دنیا کمائی میں اتنا نہ لگ جائیں کہ آخرت کو بھول بیٹھیں، ہم آپ کو رزق دیں گے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا اور استغنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا اور استغنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا کہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا میری عبادت کے لیے، دنیا میں لگا رہا، میرے فرائض کو توڑتا رہا، میرے احکام کو نظر انداز کرتا رہا، تو میں تیرا سینہ فقر اور شغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ میں تیرے دل کے اندر وسوسے ڈال دوں گا، خیالات پیدا کر دوں گا، آئندہ کی فکریں لگا دوں گا، میں تیرے دل کے اندر شک و شبہات ڈال دوں گا۔ جتنا تو کماتا جائے گا تیری مال کمانے کی حرص اور لالچ بڑھتی جائے گی، امیدیں بڑھتی جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے محتاج بنا دوں گا۔ تو ایسا ہوتا اللہ معاف فرمائے، ہم دنیا میں لگتے ہیں، حرص لالچ طمع بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرے گا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا میں تجھے مشغول کر دوں گا، تیرے اندر حرص لالچ امیدیں طمع پیدا کر دوں گا جن میں لگ کر تو اپنی زندگی تباہ و برباد کر لے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی ساری فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے، اور جس کی فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگی رہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ ان فکروں کے کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے۔ اللہ کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جس کے غم اور فکریں دنیا کی ہوتی ہیں اللہ کی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں جس نے اپنا غم آخرت کا غم بنا لیا اللہ دنیا کے غموں سے چھٹکارا عطا کر دیتے ہیں، اور جس شخص نے اپنا غم ہی وہ دنیا کا غم بنا لیا، دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت تباہ کر دی، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے کبھی جان نہیں چھوڑاتا، اللہ دنیا کے غموں میں اس کو پھنسا دیتا ہے، دنیا کے غموں میں پھنسا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بڑی اہم ہدایات اس سورہ طٰہٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ آگے سورۃ الانبیاء ہے، سورۃ الانبیاء میں چل کر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک جو بڑی اہم بات ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین آسمان یہ ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکے کے ساتھ پھاڑا، جو بگ بینگ تھیوری کے نام سے مشہور تھیوری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابن عباس بتائیں گے اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے بتایا کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، یعنی آسمان سے اس کی جو نعمتیں ہیں بارش کی شکل میں، رزق کی شکل میں وہ نہیں برستی تھی، اور زمین اپنا غلہ نہیں اگاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پھاڑ دیا، آسمان اپنی نعمتیں برسانے لگا، زمین اپنا غلہ اگانے لگی۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ یہ آپ کو پتہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر تھے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے صحابہ میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے کسے عطا کیا تھا، تو جواب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہر آیت کی تفسیر جانتے تھے، ہر بات کو جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے کیوں کس موقع پر اتاری ہے، اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تہجد میں بیدار ہوتے تو جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تہجد میں اٹھیں، قضائے حاجت کے لیے گئے تو دیکھا کہ لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے، اپنی اہلیہ سے آ کے پوچھ رہے ہیں پانی کس نے رکھا ہے؟ تو اہلیہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ بچے تھے اس وقت، ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو حضور نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضور کی یہ دعا لگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس کو تفسیر کا علم عطا کر دیا۔ تو خدمت سے، اللہ والوں کی، علماء کی خدمت سے اللہ تعالیٰ یہ علوم عطا فرما دیتے ہوتے ہیں۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی کہ جس کے اوپر موت نہ آئے، ہر چیز کو مرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ خود فرما وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نے شر اور خیر دونوں کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ ہر چیز نے مرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں شر کے ذریعے بھی آزمائش کرتا ہوں، خیر کے ذریعے بھی آزمائش کرتا ہوں۔ شر سے مراد کیا ہے؟ خلاف طبع جو چیزیں پیش آتی ہیں، بیماری آ گئی، رنج و غم آ گیا، فقر و فاقہ آ گیا، اور یہ ہے شر۔ اور خیر کیا ہے؟ جیسے صحت و عافیت آ گئی، خوشی اور راحت آ گئی، اور نعمتوں کے اسباب اللہ نے نعمتیں دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں چیزوں سے انسان کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی خلاف طبع امور دے کے، بیماری دے کے، فقر و فاقہ دے کے آزمائش میں ڈال کے دیکھتے ہیں میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر ان چیزوں میں، ان حالات میں صبر کرتا ہے، امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے انسان کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ صحت دی، اس صحت میں عبادت کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مال دیا، مال کو جائز جگہوں پہ خلق خدا پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اولاد دی تو اولاد کی اچھی اسلامی تربیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں انسان کو آزماتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جتنا عیش و عشرت میں انسان کو آزماتا ہے، غموں میں اتنا نہیں آزماتا، غموں میں نہیں آزماتا۔ یعنی تکلیفوں میں تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتا ہے، لیکن جب فراوانیاں اور آسانیاں ہوں تو عام طور سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ موٹی سی مثال، ہمارے گھر میں تقریب ہو گئی، کوئی خوشی کی، یا ویسے گھر والے سارے خاندان والے جمع ہو گئے تو ہم سب کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اس خوشی کے موقع پہ چاہیے تھا ہم سارے خاندان کے لوگوں کو بولتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش ہونے کا موقع دیا، اللہ ہمارے گھر میں خوشیاں لے کر آئیں، چلو سب مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چلو سب مل کے نماز پڑھتے ہیں، چلو سب مل کے اللہ کے تذکرے کرتے ہیں۔
لیکن عام طور پہ ہمارے گھر میں جب بھی تقریب ہوتی ہے ہم عشاء کی نماز فوت کر دیتے ہیں، صبح کی نماز فوت کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہم نے خوشی تو منا لی لیکن اللہ کے کاغذوں میں ہم فیل ہو گئے۔ جو پیپر اللہ نے ہمیں خوشی کی شکل میں دیا تھا اس پیپر کے اندر ہم فیل ہو گئے۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، میں نے عرض کیا نا، ہم تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے اس پر تو ہم نے صبر کر لیا، لیکن جب راحت اور عیش میں مبتلا کیے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ ہم نے کہیں شادی کی تقریب میں جانا ہوتا ہے، ہماری شاید نماز نہ چھوٹتی ہو لیکن اس تقریب میں جب جاتے نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ شادی حال میں ہو یا گھر کے اندر ہو، نماز عام طور پہ فوت ہو جاتی ہے، فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ جب اللہ کی طرف سے وہ اللہ نے ہمیں یہ پیپر دیا تھا خوشی کے موقع پہ، اس پیپر میں عام طور پہ فیل ہو جاتے ہیں، عام طور پہ۔ اور خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر ہم رجوع تو کرتے ہیں اللہ کی طرف، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، منتیں بھی مان لیتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد بھی نہیں چھوٹتی، لیکن خوشیوں میں ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ عام طور پہ ہم خوشیوں میں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی لیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ جب غمی میں اللہ کے قریب ہو گئے اور خوشی میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، خوشی میں نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، اور جناب جو ہے وہ اور بھی اللہ کی نافرمانیاں شروع۔ تو اس چیز کا ہم نے خیال کرنا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے، اچھائی میں بھی برائی میں بھی، خوشی میں بھی غمی میں بھی، اور ہر چیز کو مرنا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب اللہ قیامت قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ماریں گے، جہنم کو بھی ماریں گے، فرشتوں کو بھی مارے گا، اللہ آسمان کو بھی توڑے گا، زمینوں کو بھی توڑے گا، سورج کو بھی مارے گا، چاند کو بھی مارے گا، چاند اپنی روشنی بھول جائے گا، سورج چمکنا دمکنا بھول جائے گا، آسمان کھڑا ہونا بھول جائے گا، پانی بہنا بھول جائیں گے، جانور درندے پرندے چہچہانا چنگھاڑنا دھاڑنا بھول جائیں گے، آسمان جو ہے زمین یہ بچھنا بھول جائے گی، پہاڑ کھڑے ہونا بھول جائیں گے، آسمان کے فرشتوں کو بھی اللہ مار دے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات باقی ہو کر یہ اعلان کرے گی، لمن الملک اليوم، ہے کسی کی بادشاہی میرے علاوہ؟ ہے کوئی اس کائنات میں میرے علاوہ؟ ہے کوئی؟ تو اللہ ہر ایک کو ماریں گے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کی موت اس کے حساب سے ہوگی۔ انسانوں کی موت سانس نکلنے کی شکل میں، جانوروں کی موت ان کا سانس نکلنے کی شکل میں، زمین آسمان کی موت ان کا اپنا کام چھوڑ دینے کی شکل میں، فرشتوں کی موت ان کی سانسوں کے نکلنے، اپنے کام ڈیوٹیاں ختم ہو جانے کی شکل میں، ہر ایک کی موت الگ الگ حساب سے ہوگی، ہر ایک کی موت الگ الگ حساب سے ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو لگائیں گے، ہم قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال تولنے کے لیے ترازو لگائیں گے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو میزان وزن اعمال پر رکھی جائیں گی اتنے بڑے اور وسیع ہوں گی کہ اس میں زمین و آسمان کو تولنا چاہیں تو وہ بھی تل جائیں گے۔ اللہ جو ترازو انسان کے نامہ اعمال کو تولنے کے لیے اللہ لگائے گا وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر ساتوں زمین آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ بھی اس کے اندر تل جائیں گے۔ تو انسانوں کے نامہ اعمال بھی بے شمار ہیں، ایک ایک آدمی کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے پر ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں اس ترازو میں رکھے گا، اس ترازو میں۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس کے میزان بولتے ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس کے ترازو کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا جس کو تمام حشر والے سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی اس کو محرومی اور غم نہیں ہوگا۔ اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا، خدا نخواستہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فرشتہ اعلان کرے گا فلاں شخص محروم ہو گیا، بد نصیب ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، یہ فرشتہ جبرائیل ہوں گے جو وہاں پر اعلان کریں گے، وہاں پر اعلان کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ کیا قیامت کے دن بھی آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو فرمایا قیامت میں 3 جگہ ایسی ہوں گی کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ قیامت میں 3 جگہ ایسی ہوں گی ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر ہوں گے، جب تک نتیجہ نہ معلوم ہو جائے کہ کس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، کس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس موقع پر میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ دوسرا وہ مقام جب نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ کس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آیا ہے اور کس کا بائیں ہاتھ میں آیا ہے۔ یہ جب رزلٹ اللہ دیں گے، دائیں ہاتھ والوں کا رزلٹ وہ اعلان کریں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاس ہو گیا۔ اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آ کے پکڑا دیا جائے گا، یہ چنگھاڑے مارے گا، چیخے گا، دیکھو دیکھو میں تباہ و برباد ہو گیا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا مقام پل صراط سے گزر جانے کا، جب تک وہاں سے پار نہ ہو جائیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ان 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب انسان کے وزن تولے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، بیٹیاں ماؤں سے بھاگیں گی، مائیں بیٹیوں سے بھاگیں گی، کہیں ہم سے اپنے دودھ کا سوال نہ کر لیں، بیٹے باپ سے بھاگیں گے، باپ بیٹوں سے بھاگیں گے کہ کہیں ہم سے دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا آج نیکی نہ مانگ لیں، دوستوں سے بھاگتے پھریں گے، اور بیٹے اپنی ماؤں سے، بیٹی اپنے والدین سے، خاوند اپنی بیویوں سے، بیویاں خاوندوں سے، ہر ایک دوسرے سے چھپتا اور بھاگتا پھرے گا کہ کہیں آج ہم سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، کوئی نیکی نہ مانگ لے کہ ہمارے پاس آج دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو 3 موقع یہ بڑے خطرناک ہیں، ان موقعوں پر اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ تو ہمارا نامہ اعمال یا اللہ دائیں ہاتھ میں پکڑا، اے اللہ میزان پر جب اعمال تولے جائیں اے اللہ ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری فرما دے، اے اللہ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزروا دے کہ ان 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم تو تولیں گے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک نیکی بھی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی نیکی، ایک گندم کے دانے کے برابر، رائی کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم لے کر آئیں گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی ہم لے کر آئیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو وسوسے لے کر آئے تھے، جو پروپیگنڈے کیے تھے، جو سازشیں رچتے رہے، جو گناہ کے کام کرتے رہے، جو کچھ دلوں کے اندر تھا اس کی بھی ہم فلمیں اور موویاں چلا دیں گے، وہ بھی سامنے کھول کے رکھ دیں گے کہ کیا کیا میرے بندے دنیا میں کرتے رہے۔ تو بہرحال بڑی یہ حشر کے میدان کے کچھ اللہ نے منظر یہاں پر ذکر کیے ہیں، بڑی خطرے کی بات ہے اور بڑی جو ہے وہ اللہ سے حفاظت والی بات ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ فَجَعَلَهُمْ ذُجَاجًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے، اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ یہ 3 جھوٹ گویا کہ جھوٹ تھے، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خود صحیح حدیث بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جگہوں کے، ان میں 2 تو خالص اللہ کے لیے بولے گئے، 2 خالص اللہ کے لیے بولے گئے، اور ایک اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے بولا گیا۔ وہ 3 کیا تھے؟ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، بل فعلہ کبیرہم، جب حضرت ابراہیم کی قوم میلے پر چلی گئی
اور حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کس نے توڑے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑوں نے توڑا ہوگا، اسی سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو توڑا حضرت ابراہیم نے ہے، نسبت کر دی بڑے کی طرف۔ بظاہر یہ ایک جھوٹ تھا جو الفاظ میں جھوٹ لگ رہا ہے۔ دوسرا جھوٹ کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم کی قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں، تو انہوں نے کیا کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے۔ اور تیسرا جب حضرت سارہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، وہ ظالم بادشاہ عورتوں کو پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا، ہاں جس عورت کا خاوند ہوتا ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا کون ہے، تو کہنے لگے کہ میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ تو بظاہر یہ تین جھوٹ تھے، دو تو اللہ کے لیے، ایک بیوی کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے۔ یہ توریہ ہوتا ہے، توریہ بولتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے اگلا وہ سچ سمجھ رہا ہو لیکن ان الفاظ کا مطلب دوسرا ہو۔ تو یہ توریہ اختیار کرنا اب بھی جائز ہے، ہاں لیکن اس کا موقع اور محل، استعمال کا وقت ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ علم سے پتہ چلے گا کہ ہمیں کس موقع پر الفاظ استعمال کرنے، کس موقع پر نہیں کرنے۔ اب حضرت ابراہیم یہاں پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بڑوں نے کیا ہے، تو اصل میں سبب ان کا بڑا بت بنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس پر غصہ تھا، تو اس بڑے بت کی وجہ سے سارے بتوں کو توڑا، تو نسبت حضرت ابراہیم نے اس بڑے بت کی طرف کر دی، یہ مطلب ہوا، نسبت اس کی طرف کر دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کہاں سے ٹھیک ہوئے، تو ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب کی طرف گئے تھے، وہاں سے ٹھیک ہو گئے، حالانکہ ٹھیک تو اللہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو سبب بنایا ہے، تو ہم نسبت ڈاکٹر صاحب کی طرف کر دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا، ٹھیک تو اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک تو اللہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آسمان نے بارش برسا دی، آسمان تو بارش نہیں برساتا، بارش تو اللہ برساتے ہیں، نسبت آسمان کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو سبب بنایا ہے، سبب بنایا ہے۔ تو ظاہر میں یہ الفاظ بھی اگر کوئی پکڑنا چاہے پکڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ان کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے نسبت ہم چیزوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بڑا بت جو ہے وہ سب کے لیے سبب بنا ہے، یہی گمراہی کا سبب اسی نے کیا ہوگا، اور جو کہا تھا یہ اس وجہ سے یہ جھوٹ نہیں رہا، یہ توریہ بن گیا۔ اور جو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، تو مطلب یہ تھا اگر میں روحانی بیمار ہو جاؤں گا، تمہارے ساتھ اگر میلے میں جاؤں تو میری روح تڑپے گی کہ میں بتوں کی پوجا اور یہ میلے ٹھیلے والے مناظر نہیں دیکھ سکتا، بیمار ہو جاؤں گا، اس وجہ سے یہ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ جسمانی بیمار سمجھتے رہے، یہ اپنے آپ کو روحانی بیمار ظاہر کرتے رہے، تو وہ کچھ اور سمجھتے رہے، یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، تو ایسے الفاظ بھی جھوٹ نہیں ہوتے۔ اور جو تیسرا کہا تھا کہ یہ میری بیوی میری بہن ہے، تو یہ انسانی حیثیت سے بہن ہے کہ ہم دونوں آدم کی اولاد سے ہیں، اس حیثیت سے ہم بہن بھائی ہیں، تو یہاں بھی یہ جھوٹ نہ ہوا۔ تو یہ توریہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی اپنا دین بچانے کے لیے، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے، تو ایسے الفاظ استعمال کر لینے چاہیے، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جائز ہے کہ جس سے اگلا کچھ اور مطلب لے رہا ہو اور آپ کوئی اور مطلب لینا چاہیں، لیکن یہ بڑی سمجھ بوجھ کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تو علم کی باتیں ہیں، علماء سے پوچھ لینی چاہیے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے، تو آسمان کے فرشتے روئے ہیں اور کہنے لگے اللہ زمین پر تیرا ایک ہی نام لیوا بندہ ہے، اگر آج یہ بھی جل کے خاکستر ہو گیا تو کوئی زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا یہ میرا ابراہیم ہے، میرا خلیل ہے، یہ میرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، یہ آگ میں گرنے لگے گا جب بھی تم سے مدد نہیں مانگے گا۔ تو فرشتوں نے کہ اللہ ہمیں اجازت تو دے ہم اس کی مدد کریں۔
تو حضرت ابراہیم کو جب شیطان نے یہ طریقہ سمجھایا نمرود کو آ کر کہ درختوں کی غلیل بنائی جائے اور غلیل میں ابراہیم کو رکھ کر ہوا میں اچھال دیا جائے، خود جا کر آگ میں گرے گا، تو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں گرانے کے لیے یہ تدبیر شیطان نے سدھائی اور نمرود نے درختوں کو کٹوا کے غلیل بنوا کے ان کو ڈلوایا، تو فرشتے آ گئے، جبرائیل بھی ساتھ ہیں، ہوا اور پانی والے بھی ساتھ ہیں، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کا حاجہ۔ اب حضرت ابراہیم ہوا میں ہیں، آگ میں گرنے لگے ہیں۔ دیکھیں اب حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھیں آپ، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت کوئی کام۔ فرشتے یہ کریڈٹ خود لینا چاہ رہے تھے، اصل میں فرشتے اللہ کو جا کے یہ بتانا چاہ رہے، دیکھیں ہم تیرے بندے ابراہیم کی مدد کر کے آئے ہیں، تو فرشتے جتلانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو اللہ ہیں اور ابراہیم تو ابراہیم ہے۔ تو جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت کوئی کام، آپ کو بچا لوں؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم، مجھے ضرورت اور حاجت تو ہے لیکن تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ اب آگ میں گرے ہیں تو اللہ اپنے کام فرشتوں سے کرواتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ براہ راست بندوں کے کام کرتا ہے۔ اللہ نے آگ سے کہا، فرشتوں سے کہا تم ہٹ جاؤ، اور خود براہ راست آگ کو حکم دے رہے ہیں یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ پہلے کہا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ آگ میں کانپنے لگے، سردی لگ گئی۔ اللہ نے پھر اگلا لفظ استعمال کیا وسلاما، سلامتی والی ہو جا، درمیانی ہو جا کہ نہ سردی لگے نہ تجھ میں گرمی لگے۔ ابھی حضرت ابراہیم پر آگ گل و گلزار بن گئی، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، انار کا درخت اگا دیا، انار کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آگ میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمرود یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں، تو سارے یہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، آگ کو آگ میں جلانے کی خوبی بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ جب چاہیں گے تب جلائے گی، اور جب نہیں چاہیں گے تب نہیں جلائے گی۔ آگ ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں پر چلے جائیں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، وہی آگ کھانا نہیں پکا سکتی، گوشت نہیں ابال سکتی، مرغی کا گوشت نہیں ابلنے دیتی، انڈا بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ تو آگ میں جلنے کی طاقت اور خوبی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ جتنی چاہیں گے اتنی اس میں جلنے کی طاقت، جلانے کی طاقت رکھے گا۔ اللہ جب چاہے گا اسی آگ سے جلنے اور جلانے کی طاقت نکال لے گا۔ تو آگ میں خود کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ یہاں پر یہ بات ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، باتیں زیادہ ہیں، چلو میں اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ان میں ایک شخص بکریوں والا تھا، دوسرا کھیتی والا تھا۔ کھیتی والے نے بکریوں والوں پر دعویٰ کر دیا۔ کھیتی والا کہنے لگا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اب آپ مجھے انصاف دلوائیے۔ تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سنایا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دے، کیونکہ اس کا نقصان ہو گیا، یہ سارے کھیت کی فصلیں کھا گئی، تو اب بکریوں والا اپنی بکریاں اس کو دے دے، بکریاں اس کو دے دے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا، تو یہ دونوں فیصلہ کروانے کے بعد آ رہے تھے، حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت داؤد نے تو فیصلہ کیا کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں جس سے وہ اپنا نقصان پورا کر لے۔ حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ تمہارا کیا فیصلہ ہوا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ مقدمے میں یہ فیصلہ ہوا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے کہ یہ فیصلہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان جو ہیں وہ حضرت داؤد کے پاس گئے کہ ابا جان یہ فیصلہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد کہنے لگے کہ بیٹا بتاؤ تمہارے ذہن میں اس فیصلہ کی کیا تدبیر ہے، کیا فیصلہ ہے؟ تو سلیمان نے فرمایا کہ آپ بکریاں سب کی سب کھیت والے کو دے دیں،
لیکن اس سے کہیں کہ وہ ان کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھاتا رہے. یہ بکریاں اس کو پکی پکی نہ دیں بلکہ اس کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھاتا رہے. اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں اور اس سے کہیں کہ کھیت میں ہل چلائے جب تک فصلیں جتنی تھیں اتنی دوبارہ نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ کھیت میں محنت کرے، کام کرتا رہے. اور جب کھیت کی فصلیں دوبارہ اگ آئیں تو کھیت والے کے حوالے کر دیں اور بکریاں بکریوں والوں کو واپس کر دیں. اتنے دنوں تک یہ بکریوں کا دودھ اور اون سے فائدہ اٹھاتا رہے. حضرت داؤد کو حضرت سلیمان کا یہ فیصلہ بڑا پسند آیا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کو نافذ کر دیا. یہاں اصل میں بہت سارے فقہی مسائل اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قاضی کوئی فیصلہ کر دے اور اس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اور فیصلہ درست ہو تو اس فیصلے کو بھی ماننا جا سکتا ہے کہ جب داؤد جیسے نبی اور بادشاہ فیصلہ کر دیں لیکن ان کا بیٹا سلیمان ان سے اچھا فیصلہ کر رہا ہے تو جب سلیمان کے فیصلے کو نافذ کیا جا سکتا ہے تو دنیا کے جج اور قاضی اور گھر کا بڑا اگر کوئی فیصلہ کر دے اس کے مقابلے میں گھر کے چھوٹے کا فیصلہ اچھا اور مناسب ہو تو پھر بڑوں کو نہیں شرمانا چاہیے، بڑوں کو نہیں ہچکچانا چاہیے اور بڑوں کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اب یہ خاندان میں چلے گا. عین ممکن ہے خاندان کے چھوٹے اور خاندان کے بعد کے لوگ بڑوں سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہوں. تو یہ اللہ ہمیں اصل میں بتانا چاہ رہے تھے کہ جب سلیمان چھوٹے ہو کر داؤد کے فیصلے کے خلاف ایک فیصلہ دے کر اس کے اوپر داؤد کو بھی اطمینان ہے تو دنیا میں قیامت تک لوگ فیصلے کریں گے. ہمارے خاندانوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں اگرچہ غلط کیوں نہ ہو. چھوٹے کچھ کہتے ہیں نا تو بڑے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بڑوں نے کر دیا، یہ بزرگوں نے کر دیا. تو بھئی بزرگوں کا فیصلہ تو ہے، کوئی وحی تو نہیں ہے کہ توڑی نہیں جا سکتی یا ختم نہیں کی جا سکتی. بڑوں کا فیصلہ تو غلط بھی ہو سکتے ہیں. بہت ساری دفعہ ایسے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بڑے بچپن میں بچے اور بچے کا رشتہ، دادا یا دادا دادی نے جذبات میں جناب ایک بچے بچی کا رشتہ طے کر دیا، اپنی ایک بیٹی ایک بیٹے کا رشتہ طے کر دیا، اپنی اس کی پوتی نواسی تھی رشتہ. اب چھوٹوں کو کہتے ہیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں بھئی ہم نے کر دیا ہے، حالانکہ اس بچے بچی کا جوڑا نہیں ہوتا. اور بڑے بھی بچے اتنے بیوقوف ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں جی ہمارے اماں ابا نے فیصلہ. بھئی اماں ابا کا فیصلہ ہے، کوئی وحی تو نہیں ہے، کوئی خدائی فیصلہ تو نہیں ہے. اس اماں ابا کے فیصلے کے چکر میں بچے اور بچے کی زندگی داؤں پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ گڑبڑیں اکثر خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے وہ دادا دادی فیصلہ کر کے گئے تھے ان کا آپس میں رشتہ ہوگا تو ہو جائے گا جی. حالانکہ نظر آ رہا ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے، اپنی آنکھوں دیکھے کوئی یقین نہیں کر رہے کہ وہ لڑکا لڑکی کا جوڑ نہیں ہے، لڑکا کچھ اور معیار کا ہے، لڑکی کچھ اور معیار کی ہے، دونوں پریشان کریں گے. نہیں جی ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر دیا. تو یہ احمقانہ گدھے پن کی بات ہے کہ گدھے میں اللہ نے عقل نہیں رکھی ہوتی ہے. گدھا جس طرف کو چل پڑے سو چل پڑے. تو انسانوں میں تو اللہ نے عقل رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے پیغام یہاں پہ دے رہے ہیں کہ اگر سلیمان جیسا نبی اور داؤد جیسا نبی اور داؤد جیسا بادشاہ بھی کوئی فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ ذرا شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہو اور سلیمان چھوٹا ہے، ابھی نبی بھی نہیں ہے اور ابھی بادشاہ بھی نہیں ہے، اور سلیمان اپنے ابا کے فیصلے کو غلط قرار دے تو ابا بیٹے کا فیصلہ مان لیتا ہے. تو امت محمدیہ کے لوگوں اگر تمہارے بڑے کوئی فیصلہ کر کے چلے جائیں اور فیصلہ تمہیں بعد میں غلط نظر آ رہا ہو تو اس فیصلے کو توڑ دیا کرو. کتنے میرے پاس ایسے لوگ، آپ کے خاندان میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے کہ ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، بڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس بچے اور بچی کا رشتہ اور نکاح کر دیا جائے، اب جو بھی ہے جی وہ بڑوں نے طے کر دیا. بھئی بڑوں نے طے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ بڑے تو فوت ہو جائیں گے، گاڑی زندگی کے بچوں اور بچی نے چلانی ہے. بڑے تو پتہ نہیں کیسے کئی دفعہ غلط فیصلے کر جاتے ہیں خلاف شریعت، کئی دفعہ جائیداد میں تقسیم غلط کر کے چلے جاتے ہیں، بچوں بچی کے رشتوں کے اندر غلط فیصلے کر جاتے ہیں. تو اگر چھوٹوں کو لگے یہ فیصلہ غلط ہے اور ہماری شریعت کے خلاف ہے یا ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو بڑوں کا فیصلہ توڑنے میں کوئی حرج اور کوئی شرعی طور پہ گناہ نہیں ہے. بڑے پھر چھوٹوں کا ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، ان کی زندگی بیچاروں کے داؤں پہ لگا دیتے ہیں.
تو اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، یہ بڑا اہم واقعہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ داؤد کا فیصلہ جب سلیمان جیسا چھوٹا بچہ رد کر سکتا ہے اور اس سے اچھا اور بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، تو اگر امت محمدیہ کے خاندانوں میں اور لوگوں کے اندر کوئی بڑے فیصلے کر دیں اور وہ بڑوں کا فیصلہ خلاف شریعت ہو یا خلاف طبیعت ہو تو اس کو توڑنے میں اور اس کو جو ہے وہ چھوڑنے کے اندر کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، یہ آپ لوگوں کو سنانے میں اور بتانے کے اندر انشاءاللہ بڑا کام آئے گا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ پھر جو حضرت سلیمان حضرت داؤد پر انعامات کی ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو ظاہری کمالات دیے تھے ان میں سے ایک بہت بڑا کمال ان کی حسن صوت کا تھا، ان کی آواز تھی۔ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ اور ہر شجر اور مدر پتھر بھی تسبیح کی آواز نکالنے لگتے تھے۔ تو خوش آوازی کا تو یہ کمال تھا، اور پرندوں اور پہاڑوں کی تسبیح کا ان کا شریک ہو جانا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز دی پانی رک جاتا تھا، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور پہاڑ اور شجر اور مدر ہر چیز ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتی تھی۔ کیا منظر ہوگا اور کیا حالت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے اندر جب اللہ تعالیٰ بزم لگائیں گے تو کہیں گے جنت میں جب بزم لگے گی تو لوگوں کو کہا جائے گا کہ پہلے داؤد علیہ السلام زبور سنائیں۔ حضرت داؤد جو زبور سنائیں گے، لاکھوں سال گزر جائیں گے، جنت والوں کے کان سراپا وہ مجسمہ بن کر حضرت داؤد کی آواز سنیں گے۔ لاکھوں سالوں کے بعد اللہ کہیں گے اس سے بہتر تمہیں سنائیں، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کو سورہ یاسین سنائیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یاسین سنائیں گے، لاکھوں کروڑوں سال اسی محفل میں گزر جائیں گے، لوگ ہمتن گوش ہو کے سنتے رہیں گے۔ اب اچانک آواز بند ہوگی، اللہ پھر کہیں گے کہ اس سے اچھا سنائیں، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سارے پردوں کو ہٹائے گا، تجلیات کے پردے ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں کے سامنے جلوہ فروز ہو کے سورہ رحمان سنائیں گے۔ سورہ رحمان سنائیں گے، اس میں کھرب سال گزر جائیں گے، انسانی کان وہ سنتے سنتے تھکیں گے کوئی نہیں، لذت اور مزہ سننے میں بڑھتا جائے گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ پردے گرا دے گا، جنت والے کہیں گے یا اللہ ابھی تو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، آپ ہمیں اور سنائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ تمہیں پھر سنایا جائے گا۔ تو یہ وہ کان سن سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو کان دنیا کے اندر گانے بجانے سے محفوظ رہے، جو دنیا کے اندر بے حیائی کے بول سننے سے محفوظ رہے، گالم گلوچ سے محفوظ رہے، غیبتوں سے محفوظ رہے، اللہ کے نافرمانیاں سننے سے محفوظ رہے، ان کانوں کو اللہ یہ مزے کروائے گا کہ حضرت داؤد زبور پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اللہ سورہ رحمان لوگوں کو سنائے گا، سورہ رحمان سنائے گا۔ تو اللہ یہ مزے کروائیں گے۔ بہرحال یہ کانوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ بڑے مزے کروائے گا۔ پھر امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بڑا خوش آواز بنایا تھا۔ ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ان کی طرف کان لگا کر سننے لگے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی آواز دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے اچھی آواز عطا فرمائی تھی۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میری تلاوت سن رہے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے عرض کیا اگر مجھے آپ کا سننا معلوم ہو جاتا تو میں اس سے زیادہ اچھی پڑھنے کی کوشش کرتا، اس سے زیادہ اچھے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کو اچھی آواز میں اچھے لہجے کے ساتھ پڑھنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ معجزہ ذکر کیا جس میں فرما رہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اسلحہ بنانے کی صنعت اور کاریگری عطا کی تھی۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔
लोहे को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको रोज़गार के लिए फ़न अता किया कि आप ज़ीरे बनाएं, और हम लोहे को आपके हाथ पर नरम कर देते हैं। लोहे को ये अल्लाह ताला ने इनके हाथ पर पानी की तरह बना दिया, आटे की तरह बना दिया, जैसे चाहते थे मोड़ लेते थे, जिस तरह के चाहते थे असलहा बना लेते थे, जैसे चाहते थे ज़ीरा बना लेते थे, और इसको बेचकर अपना गुज़र बसर किया करते थे। इसको बेचकर अपना गुज़र बसर किया करते थे, गवर्नमेंट से नहीं खाया करते थे। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट से खाने का उसूल और ज़ाब्ते हैं ना, जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी लोगों का माल खा जाए, हड़प कर जाएं। तो ये अल्लाह के नबी हैं, बादशाह भी हैं, ज़ीरे बेच के जो अपना गुज़र बसर किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसानों को मुख्तलिफ़ कारीगरियाँ, सनतें भी सिखाई हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये खेती बाड़ी का काम करते थे, किसान थे, खेती बाड़ी का काम अल्लाह ने सिखाया है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सनतकार अपनी सनअत में नेक नीयत यानी खिदमत खल्क की नीयत रखे, उसकी मिसाल उम्मे मूसा की सी हो जाती है कि उन्होंने अपने बच्चे ही को दूध पिलाया और मुआवजा फ़िरौन की तरफ से मुफ्त में मिला। कि जो आदमी अपनी सनअत में, किसान खेती बाड़ी कर रहा है, नीयत है अल्लाह के बंदों को, घर वालों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। आपके घर के बच्चे जॉब कर रहे हैं, नीयत है कि मैं जॉब करके खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। आपके घर के मर्द दुकानदारी कर रहे हैं, नीयत ये कर ली कि सामान बेच के मैं खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। आप घर में कपड़े सिलाइयाँ कर रही हैं, नीयत ये कर ली कि हम अल्लाह की बंदियों का लिबास सी कर देंगे, उससे वो नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, अल्लाह उनसे भी राज़ी होगा, हमसे भी राज़ी होगा। तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि ये शख्स ऐसा है कि जैसे हज़रत मूसा की वालिदा के दूध भी बच्चे को पिला रही हैं, फ़िरौन से मुआवजा भी ले रही हैं। तो क्या होगा कि घर में पैसे भी आ रहे हैं और अल्लाह भी राज़ी हो रहे हैं। कपड़े सिलाई करके आप औरतों को पहना रही हैं, बच्चियों को पहना रही हैं, सिलाई भी आ रही है और उनकी इबादत के अंदर हिस्सेदार भी बन रही हैं। आपके मर्द नौकरियां करके, कारोबार करके वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो पैसे भी आ रहे हैं, तनख्वाह भी आ रही है, और खल्क़े खुदा जो जो इबादत उस चीज़ को इस्तेमाल करके कर रहे हैं, आपके घर के मर्दों को फ़ायदा भी पहुंच रहा है। तो अल्लाह बड़े कदरदान हैं। नीयत बदलने से अल्लाह ताला चीज़ का स्टेटस बदल देते हैं, बड़े कदरदान हैं। तो नीयतों को अपनी बड़ा करें, जो भी चीज़ किसी को दें, जब भी किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहें, जब भी किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहें, नीयत कर लें कि इससे खल्क़े खुदा को फ़ायदा हो जाए। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जो सनतकार अपनी सनत में नेक नीयती खिदमत खल्क़ की नीयत करे, उसकी मिसाल मूसा की माँ की तरह है कि बच्चे को दूध भी पिला रही हैं और फ़िरौन से मुआवजा भी मिल रहा है, फ़िरौन से मुआवजा भी मिल रहा है। तो नीयत अपनी बड़ी कर लें। अल्लाह ताला ने जो उलमा के फ़ज़ाइल रखे हैं, उसकी वजह यही है, उसकी वजह कि वो नीयत ये करते हैं कि हमारे इल्म से लोगों को फ़ायदा हो। तो लोग जो भी अमल करेंगे, हर आलिम जिसकी बातें सुनकर लोगों ने अमल किया, अल्लाह ताला हर अमल का बदला और अजर उस कहने वाले को अता फरमाते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, आप भी लोगों को दावत दें, खल्क़े खुदा को खैर का पैगाम पहुँचाएँ, अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, उनका ईमान मजबूत करें, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ दें, अल्लाह से उनकी मोहब्बत और अज़मत अक़ीदत को बढ़ा दें। क्या होगा, आपकी दावत से किसी के दिल में असर कर गई, घर कहीं गई, वो जो भी नेक काम करेगा, अल्लाह हर नेक काम का बदला उसको भी देंगे और आपको भी उतना ही बदला अता फरमाएंगे। तो ये मुफ्त की कमाइयाँ हैं, मुफ्त के अकाउंट हैं जो हर बंदा अपने लिए खोल सकता है, मुफ्त के अकाउंट है। तो बहरहाल यहाँ पर हज़रत दाऊद का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को ये सनत अता की। फिर आगे चल कर हज़रत सुलेमान का जिक्र किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हवाओं को मुसख्खर कर दिया। वो क्या है
تفسیر ابن کثیر میں جو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے کیسے ہواؤں کو مسخر کیا تھا۔ مختصر ذکر کرتا ہوں، یہ بہت طویل واقعے ہیں، انشاءاللہ جب ہم واقعات کی تفصیل بیان کرنا شروع کریں گے تفصیل کے ساتھ، ہم یہ واقعات کی جو سیریز ہے انبیاء علیہم السلام کی، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس سیریز کو مکمل طور پہ ساری جزیات کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو ابھی تو ہماری تفسیر چل رہی ہے، تفسیر کے بعد انشاءاللہ ہم یہ مسلسل سلسلہ ہفتے میں آپ کی مشاورت کے ساتھ ہم رکھیں گے کہ ہفتے کا دن یا اتوار کا دن رکھ کر اس میں 1 گھنٹے کا سیشن ہوا کرے گا، اس میں ہم انشاءاللہ ساری سیرہ بیان کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، قرآنی اہم واقعات اور ان کے نتائج جس سے ہم چیزوں کو سیکھ سکیں، تو وہ ذکر کریں گے۔ بھی میں اشارہ کرتا ہوں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تخت ہوا پہ چلتا تھا اس کی یہ کیفیت تھی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی کا بہت بڑا وسیع تخت بنوایا جس کے اوپر خود بھی براجمان ہوتے اور ان کا لاؤ لشکر بھی بیٹھتا تھا، اور اس عظیم الشان تخت پر سوار ہو کر یہ ہواؤں کے کاندھوں پر یہ تخت چلتا، جہاں چاہتے اتر جاتا تھا، اور یہ ہوا تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی، یعنی 1 دن میں 2 مہینوں کا سفر طے کرتا تھا۔ یہ تخت 2 مہینوں کا سفر طے کرتا تھا۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی ہوئی تھی، جس میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا کو حکم ہوتا تھا کہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں سلیمان کے وہاں پہنچا دے۔ تو کتنا بڑا تخت کہ 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، پہلے انسان پھر جنات، اور اتنے لاکھوں کروڑوں پرندے وہ اپنے پروں سے سایہ کر کر اس تخت کے اوپر گویا کہ شامیانے لگا دیا کرتے تھے۔ کیا شان ہوتی ہے حضرت سلیمان کی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سارے رستے سر جھکا کر اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے۔ یہ ان کی تواضع کا عالم اور حال تھا کہ میرا تخت یہ بڑا سارا جہاز اللہ ہوا میں اس کو اڑا رہے ہیں، تو سارے رستے اللہ کے شکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نعمتیں دیتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دے دیتا ہے، لیکن ہم بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ اتراتے اور تکبر کرتے نہیں تھکتے، اپنی گردنیں نکالے نہیں تھکتے، لوگوں کو بتاتے دیکھو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، دیکھو مجھے بھی اتنی بڑی گاڑی مل گئی۔ لیکن انبیاء کی شان کیا ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں، سارے رستے اس جہاز پر بیٹھ کر تخت سلیمانی پر بیٹھ کر شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ لوگ تھے۔ یہاں سے مجھے وہ واقعہ بھی آ گیا ذہن میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ انسان کی موت جس جگہ پر ہونی ہوتی ہے اللہ اس کو وہاں پہنچانے کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ملک الموت بھی انسانی شکل میں آئے، تو حضرت سلیمان کے پاس جو آدمی وزیر تھا تو وہ ملک الموت اس کو دیکھی جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان کا وہ وزیر پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت سلیمان سے یہ مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے، یہ تو موت والے فرشتے تھے۔ وہ وزیر بڑا پریشان ہوا، ڈر گیا، لگتا ہے کہ میری خیر کوئی نہیں ہے اور لگتا ہے کہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے یہ۔ تو اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں، ہواؤں سے کہے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان نے اپنے تخت سے کہا کہ اس بندے کو ہندوستان کی سرزمین پر اتار دیا جائے۔ اب ہوا جو ہے وہ آدھے دن میں لے کر حضرت سلیمان کے تخت پر اس بندے کو ہندوستان میں اتار دی۔ جیسے وہ ہندوستان میں اترا ہے حضرت ملک الموت آئے، اس کی روح نکال لی۔ اب روح نکال کر اگلے دن پھر حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ آپ اس آدمی کو اتنی گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا اس کی روح کو ہندوستان میں نکالنا ہے۔
اب میں حیران تھا، یہاں سے ہندوستان 1 مہینے کا سفر ہے اور کل مجھے اس کی روح نکالنی تھی، یہ بندہ یہاں پہ ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ تو جب میں کل اپنے وقت پر روح نکالنے کے لیے پہنچا ہوں تو جیسے پہنچے یہ بندہ وہاں موجود تھا، اس وجہ سے میں حیران ہو کے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ یہی ہے جس کی موت اللہ نے جہاں لے کے آنی ہوتی ہے وہاں پہنچنے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جس کو اللہ نے سمندر میں مارنا ہوتا ہے، پانی میں بہانا ہوتا ہے، وہ بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں تو دریا پہ جانا ہے، سمندر پہ جانا ہے، خواہ مخواہ کی ضد کر کے جاتے ہیں اور سمندر اپنے پاس ان کو رکھ لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی تقدیر اس کو کھینچ کے لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ تقدیر بہانہ بنتی اس کو وہاں لے کے جانے کا۔ سفر میں اللہ کتنے لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، لوگ سفر نہیں کرنا چاہتے، اچانک اس دن سفر کر بیٹھتے ہیں، حادث ہوتا اللہ اپنے پاس بلا، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اس کی تقدیر اس کو وہاں کھینچ کے لے کے جاتی ہے جو اللہ نے سڑک پہ اس کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ناگہانی موت سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں کسی خیر کے کام کرتے ہوئے سجدے میں اللہ ہم سب کو اپنے پاس بلائے۔ تو ہمیں تو اللہ سے ایسی وہ امید اور دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بڑی اور بہت سارے واقعات انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر آپ کو سنائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، کہ ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا شیاطین کو بھی، جن سے وہ دریاؤں میں غوطہ لگوانے کا کام لیتے تھے، اور یہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جواہرات نکال کے لاتے، موتی نکالتے، اور پھر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ محرابیں بناتے، بڑے بڑے شاندار مکان، مورتیاں، پتھر کے بڑے بڑے پیالے جو حوض کا کام لیتے، تو جو چاہتے مرضی بنوا لیتے تھے، جو چاہتے مرضی بنوا لیتے تھے۔ شیاطین، جنات، ان چیزوں کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگ ہے نا، آگ کے میٹیریل سے 3 چیزیں بنائی ہیں۔ ایک جو آگ کے اندر دھواں ہے، ہم جب آگ جلاتے ہیں، خاص طور پہ لکڑیوں والی جو آگ ہوتی ہے، اس آگ سے آپ سمجھیں جب لکڑیوں والی آگ جلتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آگ کا میٹیریل ہے جس سے روٹی پکتی ہے، ایک آگ کے اندر نور اور روشنی ہے جس سے گھر چمکا جاتا ہے، اندھیرے کے اندر اجالا ہو جاتا ہے، اور ایک آگ کے اندر دھواں ہے، دھواں جو ہم چمنی کے ذریعے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ یہ جو دھواں ہے نا، دھواں، اس دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا کیا ہے۔ شیاطین اس لیے شرارتی مخلوق ہے، دھوئیں کو انسان قابو میں نہیں کر سکتا، کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اور دھوئیں کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو شیاطین میں اللہ نے کوئی فائدہ نہیں رکھا کہ یہ شرارتی مخلوق ہے، ان کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے، جیسے دھوئیں کا کام نقصان پہنچانا ہے۔ دھواں مضر چیز ہے، نقصان کرتا ہے ہمیشہ، جو لکڑیوں کا دھواں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے پیدا کیا شیاطین کو، اور آگ جو اس میں میٹیریل ہے، اس آگ کے میٹیریل سے پیدا کیا جنات کو۔ تو آگ بھی شرارتی مخلوق ہے، آگ جو ہے وہ کوئی اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، آگ کو کوئی قابو میں نہیں کر سکتا، آگ کو کوئی اپنے اختیار میں لے کے نہیں آ سکتا۔ جب آگ کو موقع ملے گا نقصان پہنچائے گی۔ یہ آگ سلنڈر میں قید بھی ہو جائے گیس کی شکل میں، خدا نخواستہ کہیں بھی پھٹ جاتا ہے، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ آگ جو ہے وہ چولہا بجھانا بھول جائے، نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ جو جنات ہیں نا، جنات، یہ ایسی مخلوق ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کی تھی، ان کے تابع ہونے کی وجہ سے یہ ان کے پاس رہی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، یہ ایسی شریر مخلوق ہے، ایسی شریر مخلوق ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شیش محل میں رہ کے جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروا رہے ہیں تو اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے، اور نگرانی کر رہے ہیں،
اور جنات جو ہیں وہ بڑے بڑے پتھر لے کے آ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، ساز و سامان چیزوں کو بنا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اب یہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ایسے۔ اب جنات ان کی نگرانی کے اندر یہ سمجھ کے کام کر رہے ہیں کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ جو جنات کام نہیں کیا کرتے تھے اور حضرت سلیمان کی نافرمانی کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان ان کو زنجیروں میں جکڑوا کے سمندر میں قید کر دیا کرتے تھے یا جنگلوں میں ان کو قید کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے قید خانے بھی تھے۔ تو اس خوف سے یہ جنات کام کرتے رہے۔ ادھر اللہ نے روح نکال لی، ادھر کام کرتے رہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی لکڑی کو دیمک لگا دی۔ وہ دیمک آہستہ آہستہ چاٹتی رہی۔ 1 سال تک یہ وہاں پہ کھڑے رہے۔ دیمک 1 سال میں جب چاٹ کے حضرت سلیمان کی لکڑی کو کھا گئی تو یہ زمین پر گرے ہیں۔ جب زمین پر گرے ہیں تو جنات نے، روایات میں آتا ہے، جتنا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا کر لیا، باقی کا سارا چھوڑ دیا اور بھاگ گئے، یہ کہہ کر کہ آج ہم آزاد ہو گئے سلیمان کے تصرف سے۔ تو کسی کے قابو میں نہیں آتے ہیں، یہ تو ڈر خوف کی وجہ سے قابو میں آتے ہیں۔ یہ مانتی شرارتی مخلوق ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، کہیں ظاہر ہو جاتی ہے کہیں ظاہر نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں، والدہ کے گھر میں یہ آج کل سکوچ برائٹ کھا رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں کی امی نے مجھے بتایا کہ ہم سکوچ برائٹ کو رکھتے ہیں، جہاں مرضی چھپا کے رکھ لیں تو یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ شاپروں میں، برتنوں میں بند کر کے رکھا تب بھی نہیں چھوڑتے، کھا جاتے ہیں۔ میں گیا کچھ دن تک تو میں نے عمل کیا، میں 2 دن کے بعد واپس آ گیا، حفاظت رہی، لیکن پھر جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد پھر اپنی عادتوں پہ آ گئے۔ اب وہ ان کے بچے ہیں، ان کو سکوچ برائٹ پسند ہے تو وہ چھوڑتے کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ بھی ان کے ساتھ کر لے، آخر کار ہم نے ہار مان لی کہ اب ان کے ساتھ کیا لڑائی جھگڑا کرنا، اور کیا جو ہے وہ بس اب ان کو سکوچ برائٹ کھانے دیں، اللہ نے ان کی خوراک بنائی ہے، یہ بچے شرارتی ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو کئی گھروں میں یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس آپ حضرات اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، وہ جنات کا، ہوائی چیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یاد رکھیں یہ اللہ کی ایک شرارتی مخلوق ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، کہیں ظاہر ہو جاتی ہے کہیں ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اگر کہیں ظاہر ہو جائے تو گھبرانے پریشانی کی بات نہیں ہے، اور زیادہ عاملوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، زیادہ چکروں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یہ اور پریشان کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کسی کے گھروں میں ہو اور پریشان نہ کر رہی ہو تو کوئی بات نہیں، انہیں ان کے کام کرنے دیں، آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں، اس سے عافیت رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ پھر عاملوں کے چکر میں لگ کے ان کو ختم کرنے کی، ان کو بھگانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بڑی شرارتی مخلوق ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ ہاں خود یہ کسی کے دوست بن جائے تو بن جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے نیکیاں کرنا شروع کر دے تو کر دیں، ورنہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ بس اللہ سے ان کی شر سے، ان کی شرارتوں سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں ظاہر ہو جائیں تو زیادہ گھبرانا، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو زیادہ گھبراتا پریشان ہوتا ہے اسے اور پریشان کرتے ہیں، اسے اور تنگ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں گھروں میں، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے، قصہ مختصر، کہ اگر یہ کہیں ظاہر ہو جائیں تو اگر تو خدا نہ خواستہ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر ہاں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے، اور اگر نہ نقصان پہنچا رہے ہیں، نہ تنگ کر رہے ہیں، نہ خوف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی رہنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ پھر زیادہ عاملوں کے چکروں میں پڑ کے انہیں بھگانے یا تکلیف دینے، نقصان دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے جو ہے کرنے والوں کا نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ شرارتی مخلوق ہے، کسی کے قابو اور کنٹرول میں نہیں آتی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ سلیمان کے تابع کیا تھا، تو پھر بھی جو ہے وہ جیسے ان کو موقع ملا یہ وہ نقصان پہنچانے میں اور بھگانے میں لگ گئے، باقی تو پھر ان کا کوئی حال اور صورتحال نہیں ہے۔ آگے چل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ انبیاء بھی ابھی نہیں ہوئی، سورہ حج بھی رہتی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کچھ مسائل ذکر کر لیں، ہمارے 17 پارے ہو گئے ہیں،
الحمدللہ اور 13 پارے رہتے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس 14 27 کو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے مکمل کرنے کا، 14 دن ہے، تو بیچ میں ہم کسی دن کسی پارے میں ذرا کم احکام ہوتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ کل کے ساتھ ذکر کر لیں گے اس کو، یہ جو باقی سورۃ الانبیاء کا حصہ ہے، اس لیے کہ ابھی حضرت ایوب علیہ السلام والا واقعہ ہے، حضرت ادریس کا واقعہ ہے، حضرت ذوالکفل کا واقعہ ہے، حضرت یسع کا واقعہ ہے، اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ احکامات ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کو ہم جو ہے وہ یہیں آج بریک لگا کے انشاءاللہ باقی پھر ذکر کر لیں گے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.